دونوں آدمی کھڑے، ایک زیادہ عبادت کرنے والا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور دوسرا وہ جو کم عبادت کرنے والا تھا اور 1 سال کے بعد فطری موت مرا، بستر کی موت آئی اس کو اور وہ اس دنیا سے گیا۔ دونوں آدمی جنت کے گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، اور اندر سے ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آ کر وہ بعد والے سے کہا جو کم عبادت کرنے والا تھا، فطری موت مرا، بستر کی موت آئی اسے، اس سے کہا کہ تم اندر، میں تمہارے یہاں نہیں رہ سکتی، تمہارے یہاں نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی دوسری عبادتیں ہیں، میں تمہارے یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے میرے پہلے آقا کے پاس لوٹا دو۔ وہ حسن ابن صالح کے پاس واپس آئی تو شکوہ کرنے لگی، شکایت کرنے لگی، لقد بعتنی الی قوم سوء لا یصومون الا المکتوب ولا یصلون الا المکتوبہ، آپ نے ایسے برے لوگوں کو مجھے بھیج دیا تھا جو فرض نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور فرض روزوں کے علاوہ کچھ بھی نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں، میں ان کے اندر اپنی نفس کی، اپنی ذات کی حفاظت کی، اللہ نے بھی اس کی حفاظت کی، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، کسی طرح کے عذاب میں یہ مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تمام اعضاء کی حفاظت کر لی، اس کے دماغ سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے دل کے اندر سے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے پیروں سے قیام کی یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق یعنی انسانوں کے درمیان مرتبے رکھے ہیں، الگ الگ مقام رکھے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں پر، راتوں پر اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ انسانوں کے بارے میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی، فضیلت دی ہے۔ جس طرح رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور راتوں کو اور بعض مہینوں کو بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فوقیت دی ہے، برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی مہینے کو عطا فرمائی ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور چند دنوں میں وہ ایک مہمان کی حیثیت سے آنے والا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین رمضان کی آمد پر بڑے خوش ہوتے تھے، اور خوشی کا موقع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی خوشیوں کے بارے میں کہا ہے کہ خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتوں پر یہ نعمتیں ایسی ہے کہ اس پر مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے معلی ابن الفضل ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کان السلف یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، ہمارے اسلاف پہلے کے مسلمان وہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ انہیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہماری زندگی میں اتنی مہلت دے دے کہ ہم رمضان جیسا بابرکت مہینہ پالیں۔ اور یحییٰ ابن کثیر ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے تھے کان من دعائہم انہم یقولون، ہمارے اسلاف جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا خاص طور پر کیا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان،
اے اللہ مجھے رمضان تک محفوظ رکھ، میری حفاظت فرما، مجھے زندگی عطا فرما رمضان تک، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا رکھ۔ یہ بھی بہت اہم، ایک تو میری زندگی کی ڈور اتنی لمبی کر دے کہ میں رمضان کو پالوں، رمضان کو پالو، اس کے بعد رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ ہو سکتا ہے رمضان پائیں لیکن بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ پائیں لیکن کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے کہ ہم رمضان کا جس طرح حق ادا ہونا چاہیے حق ادا نہ کر سکیں، رمضان کی عبادتوں کو انجام نہ دے سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو دوسری دعا کرتے تھے وسلم لی رمضان، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ اور تیسرا ٹکڑا ہوتا تھا وتسلمہ منی متقبلا، رمضان کو تو پالیں، رمضان میں نیکیاں بھی کر لیں، عبادتوں کو بھی انجام دے دیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں، وہ نیکیاں، وہ اجر و ثواب قابل قبول نہ ہو، وہ عبادتیں قابل قبول نہ ہو تو بھی پریشانی۔ تو کہا وتسلمہ منی متقبلا، یا اللہ رمضان کو ہماری طرف سے اس طرح وصول فرمانا کہ تو نے قبول کر لیا ہو رمضان کو، رمضان کی عبادتوں کو۔ تو اس طرح وہ رمضان کا شوق ظاہر کرتے تھے، رمضان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 ہفتے پہلے جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ رمضان کے شوق میں، رمضان کی تیاری میں۔ ہم تو صرف فرائض پر اکتفا کرنے والے، فرض پر، فرض روزہ، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، جو فرض چیزیں ہیں نا اسی پر ہم اکتفا کرنے والے ہیں۔ ہمارے اسلاف فرض پر اکتفا نہیں کرتے تھے، نوافل کثرت سے ادا کرتے تھے، نفل روزہ ہو، نفل مال خرچ کرنا ہو، نفل نمازیں ہوں، نفلی چیزیں وہ بھی بہت شوق سے کیا کرتے تھے اور ان کو انجام دیا کرتے تھے۔ بڑے عجیب و غریب واقعات آئے ہیں۔ ایک باندی تھی، بڑی نیک عبادت گزار باندی تو دوسروں کے ماتحت ہوتی ہے، ان کا کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے، لیکن ایسی بھی باندیاں تھی کہ آقاؤں کا کام بھی کرتی تھی، محنت و مشقت والے کام، اور اصلی آقا یعنی اللہ جو ہے اس کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک باندی تھی، بڑی نیک تھی، اس کو اس کے آقا نے بیچ دیا اور وہ دوسروں کے ہاں چلی گئی، جنہوں نے خریدا تھا ان کے ہاں چلی گئی۔ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اس وقت یہ خرید و فروخت ہوئی۔ رمضان کا مہینہ قریب آیا تو ان کے جو نئے آقا تھے، نئے لوگ جنہوں نے خریدا تھا اس باندی کو، وہ تیاری کرنے لگے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی پینے کی چیزیں، مشروبات، جس طرح ہم لوگ تیاری کرتے ہیں نا رمضان سے پہلے، دیکھو دکانیں سج جاتی ہے، پاپڑ کی، مشروبات کی، ڈرنکس کی، بہترین روح افزا کی، اس طرح کی چیزوں سے۔ تو اس نئے گھر والوں نے، اس کے نئے آقاؤں نے اس طرح تیاریاں کرنا شروع کی۔ تو باندی کہنے لگی کہ یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو کہا اچھا اس طرح رمضان کا تم استقبال کرتے ہو؟ اس نے جملہ کا سبحان اللہ وانتم قوم لا تستقبلون الصیام الا فی رمضان، تم ایسے لوگ ہو جو رمضان ہی میں روزوں کا استقبال کرتے ہو، روزوں کی تیاری کرتے ہو، رمضان کے علاوہ کبھی تمہاری زندگی میں روزے نہیں رکھے تم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باندی بھی نفلی روزے رکھا کرتی تھی، اور پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں تمہارے یہاں نہیں رہوں گی، تم صرف فرائض پر، فرض روزوں پر اکتفا کرتے ہو، نفلی روزے تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تمہارے معمولات میں نہیں ہے۔ اتنا اصرار کیا کہ انہوں نے پہلے والے آقا کو، مالک کو وہ باندی واپس لوٹا دی۔ جب وہ پہلے والے آقاؤں کے پاس گئے نا، وہ چونکہ نیک تھے، عبادت گزار تھے، تو ان سے ایک جملہ کہا لَقَدْ جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ قَوْمٍ ان نئے آقاؤں سے کہا جو صرف رمضان کی تیاری کر رہے تھے، ان سے کہا کہ میں تو پہلے آقا جو تھے ان کے پاس سے، ایسے لوگوں کے پاس سے آئی کہ پورا سال ان کے ہاں رمضان تھا،
پورا سال ان کے یہاں رمضان تھا، یعنی فرض روزے نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ردونی الی سیدی الاول، مجھے اپنے پہلے آقاؤں کے پاس واپس لوٹا دو، میں ان کے یہاں اچھی تھی، تم صرف فرض روزے رکھ رہے ہو، وہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور ان کے ہاں ایسا ماحول تھا تو ہم بھی یہ نفلی عبادتیں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے حسن ابن صالح، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، ان کی ایک وادی تھی، انہوں نے وہ بیچ دی، وہ دوسرے آقاؤں کے پاس گئی، دوسرے آقاؤں کے یہاں رہی، رات ہوئی، سحری کا ٹائم ہوا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، عام مہینے ہے، رمضان کا مہینہ نہیں، عام مہینے ہیں، سحری کا ٹائم ہوا تو اس نے دروازے کھٹکھٹائے، باندی نے دروازے کھٹکا، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، سب کو کھڑے کرو۔ تو اندر سے آواز آئی، کیا اذن الفجر، کیا فجر کی اذان ہو گئی ہے، تم اٹھا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ انتم قوم لا تعلمون الا المکتوبہ، ارے اللہ کے بندو تم یہ سوال کر رہے ہو کیا فجر کی اذان ہو گئی ہے؟ کیا فرض کے علاوہ تم کوئی دوسرا نفلی کام نہیں کرتے ہو، نفلی عبادت نہیں انجام دیتے ہو؟ فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہے، یہ تہجد کا ٹائم ہوا ہے، اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے اصرار کیا، تمہارے یہاں نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی دوسری عبادتیں ہیں، میں تمہارے یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے میرے پہلے آقا کے پاس لوٹا دو۔ وہ حسن ابن صالح کے پاس واپس آئی تو شکوہ کرنے لگی، شکایت کرنے لگی، لقد بعتنی الی قوم سوء لا یصومون الا المکتوب ولا یصلون الا المکتوبہ، آپ نے ایسے برے لوگوں کو مجھے بھیج دیا تھا جو فرض نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور فرض روزوں کے علاوہ کچھ بھی نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں، میں ان کے آپ کے پاس واپس آ گئی ہوں، میں نے انہیں مجبور کیا کہ مجھے میرے آقا کے پہلے آقا کے پاس واپس لوٹا دو۔ تو ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، وہ رمضان کی تیاری اس طرح بھی کیا کرتے تھے، رمضان سے پہلے نفلی روزے، نفلی عبادتیں، نوافل انجام دے کر، تاکہ دل پہلے سے رمضان کی عبادتوں کے لیے، رمضان کی خیرات کے لیے اور رمضان کی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ روزے عطا کیے ہیں اس کی حکمت بتائی ہے، اس کی حکمت بھی یہی بتائی ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل تیار ہو جائے، دل تیار ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ منہ کھانا چھوڑ دے، اس لیے صرف بھوکا رہے پیٹ، صرف اس لیے نہیں، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ الخوف من الجلیل، جو عظیم ذات ہے اللہ کی، اس کا ڈر دل میں بیٹھ جائے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو حکم اتارا ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنا۔ والرضا بالقلیل، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے محنت مشقت کے بعد، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر راضی ہو جانا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دل جب متاثر ہوتا ہے نا روزے سے، دل جب متاثر ہوتا ہے روزے سے، تو پھر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، تغییر آتی ہے، چینجنگ آتی ہے انسان کی زندگی میں۔ روزے سے صرف آپ کا منہ متاثر ہو رہا ہے، روزے کا فائدہ نہیں۔ صرف پیٹ متاثر ہو رہا ہے، وہ بھوکا رہ رہا ہے، منہ اس طرح کی زبان چٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی ہے ایک متعینہ وقت تک کے لیے، تو زبان متاثر ہو رہی ہے، صرف پیٹ متاثر ہو رہا ہے۔ ادھر آپ محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، تو جسم کے دوسرے اعضاء متاثر ہو رہے ہیں، لیکن دل نہیں متاثر ہو رہا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں دل کی کیفیت کے بدلنے کو، دل کے متاثر ہونے کو۔ اگر دل کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک مشہور محاورہ ہے، کہاوت ہے عربی میں کہ فما حجزت ولکن حجت البعیر۔ ایک آدمی حج کے لیے گیا تھا، اور اس زمانے میں حج کے جو سفر ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ ہوتے تھے، زیادہ تر اونٹوں پہ ہوتے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو کسی نے کہا کہ تو نے حج نہیں کیا ہے، تیرے اونٹ نے حج کیا ہے، تیری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
کوئی تاثر ہی نہیں پیدا ہوا، کوئی چینجنگ ہی نہیں آئی. اونٹ متاثر ہوا ہے بیچارہ، چلا ہے اتنا دور دراز سفر کر کے گیا ہے نا، وہ بھوکا بھی رہا ہے، وہ پیاسا بھی رہا ہے، وہ چلا بھی ہے تو دبلا پتلا ہو گیا ہے. تو نے حج نہیں کیا، تمہارے اونٹ نے حج کیا ہے. تو اگر دوسرے اعضاء متاثر ہو رہے ہیں لیکن دل متاثر نہیں ہو رہا ہے تو روزے کا اصل فائدہ نہیں ہو رہا ہے. دل متاثر ہوتا ہے نا تو پھر انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ تمام اعضاء کا، انسان کی باڈی کے جو پارٹ ہے ان کا سردار ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں. دل سردار ہے، پھر یہ سردار متاثر ہو گیا نا، صحیح ہو گیا، یہ آرڈر دیتا ہے آنکھ کو تو پھر آنکھ غلط نہیں دیکھتی ہے. یہ آرڈر دیتا ہے کان کو تو پھر کان غلط نہیں سنتا ہے. یہ آرڈر دیتا ہے ہاتھ کو، پھر ہاتھ غلط چیز کو نہیں پکڑتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے. یہ آرڈر دیتا ہے پیروں کو تو پیر غلط چیز کی طرف، غلط جگہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتے ہیں، وہ چل کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ سردار کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے. سردار متاثر ہوا، ماتحت اس کے نیچے جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، پھر کان بھی غلط سنتے ہیں، پھر زبان بھی غلط بولتی ہے، پھر ہاتھ بھی غلط پکڑتے ہیں، پھر قدم بھی غلط چیزوں کی طرف اور غلط جگہوں کی طرف بڑھتے ہیں. اس لیے روزے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ اس کا اثر تمہارے دل پہ ہونا چاہیے، تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے پھر تم اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، گھر کی تنہائی میں ہو یا بازار کے مجمع میں ہو، تم غلط کام نہیں کر سکتے ہو. والعمل بالتنزیل. پھر اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے اس پر رضا اور خوشی کا اظہار ہوگا، اور آخرت کے دن کی تیاری تم کرنے لگ جاؤ گے. آخرت کا دن، قبر، حشر کی جو منزلیں ہیں وہ کبھی تمہاری نگاہوں سے دور نہیں ہوگی جب یہ تقویٰ پیدا ہوگا. اس لیے رمضان میں روزے میں جو حکمت بتائی گئی وہ یہی لعلکم تتقون، تاکہ تم کھانا چھوڑ دو، تاکہ تم مال جمع کر لو، تاکہ تم فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو، نہیں، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو رمضان اگر کسی کو مل جائے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو پہلے سے تیار کرنا چاہیے. پہلے سے قرآن کریم کا مزاج ہمارا بن گیا، پہلے سے روزہ رکھنے کا مزاج بن گیا. پیر کو، جمعرات کو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو جس شخص کا معمول ہے رمضان کے روزے رکھنا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے. ورنہ شروع میں رمضان کے روزے بہت بھاری پڑتے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ دے دے، یہ اس کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے. ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ، رمضان کا پا لینا کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اس کے بارے میں سنا رہا ہوں. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رجلان من بلی، ایک جگہ ہے بلی نامی، وہاں سے دو آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے اور مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے بڑی نیکیاں کی، بڑی عبادت کی اور بہت محنت مشقت کی، بڑا مجاہدہ کیا، یعنی بڑا عبادت گزار تھا. دوسرا جو آدمی تھا زیادہ عبادت گزار نہیں تھا. ٹھیک ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوگا، نوافل کا معمول نہیں ہوگا. ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، دوسرا کم عبادت گزار تھا. وہ جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ جہاد میں جانے کا اس کو موقع مل گیا، وہ جہاد میں چلا گیا اور اس جہاد میں شہادت کا مرتبہ پا لیا. شہید ہو جانا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں شہید کی. اب آپ دیکھیے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، عبادت بھی زیادہ کرنے والا تھا، شہادت کا مرتبہ پا لیا. اس کے بعد جو وہ کم عبادت کرنے والا تھا نا آدمی، 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے میں نے خواب بھی دیکھا، خواب نظر آیا مجھے، اور میں نے دیکھا کہ میں جنت کے گیٹ اور دروازے کے پاس پہنچ گیا ہوں. وہاں یہ دونوں آدمی کھڑے، ایک زیادہ عبادت کرنے والا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور دوسرا وہ
جو کم عبادت کرنے والا تھا اور 1 سال کے بعد فطری موت مرا، بستر کی موت آئی اس کو اور وہ اس دنیا سے گیا۔ دونوں آدمی جنت کے گیٹ کے پاس کھڑے ہیں اور اندر سے ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے آ کر وہ بعد والے سے کہا جو کم عبادت کرنے والا تھا، فطری موت مرا، بستر کی موت آئی اسے، اس سے کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ اس کو اندر جنت میں لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ تمہارے لیے بھی اجازت دے دی گئی۔ شہید کو کہا جو زیادہ عبادت کرنے والا بھی تھا اور شہادت کا مرتبہ بھی پایا تھا، اس کو بھی کہا کہ اب تم آ جاؤ، تمہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے کہے گا کہ جنت کے اندر تم بھی آ جاؤ، لیکن انہوں نے مجھے کہا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تو واپس چلا جا، تیرا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، تیرا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر آنکھ کھل گئی تو صحابہ کرام کے درمیان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ خواب کا واقعہ ہے، بیان کیا کہ اس طرح، اور جس نے بھی سنا نا اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ حیرت کا اظہار اس لیے کیا، تعجب اس لیے کیا کہ شہید کا مرتبہ بڑا ہے، پھر یہ کہ وہ شہید عبادت بھی زیادہ کرنے والا تھا، اس لیے حیرت ہوئی کہ اس کو بعد میں جنت میں کیوں لے جایا گیا اور بعد والے کو پہلے جنت میں جانے دیا گیا۔ اس پر حیرت ہوئی، چرچا ہوئی، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس پر؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ حیرت ہو رہی ہے، ہمارے خیال میں تو یہ ہے کہ شہید کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا اور اس کو بعد میں جانا چاہیے تھا، یہاں تو الٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بات کہی نا، وہ کہا کہ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، کیا شہید کے 1 سال بعد تک وہ نہیں ٹھہرا رہا تھا؟ 1 سال اور اس کو موقع ملا تھا۔ قد ادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا، یہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، شہید 1 سال پہلے چلا گیا، وہ آدمی 1 سال اس کو اور ملا ہے، اس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس نے رمضان میں نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے اور اتنے سال میں سجدے کیے، کیا ایسا نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو ہے۔ تو فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو ایک رمضان کا پا لینا کتنا بڑا اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا حامل ہے اور کامیابی کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ڈور کو اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کو پا لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب بھی ہم رمضان کو پا لیں گے، کتنے ہمارے ایسے دوست تھے، احباب تھے، متعلقین تھے، پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے تھے رمضان کے 1 دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، ایسے بھی واقعات ہوئے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ رمضان مل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں دے دے اور پھر اس میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے دے، یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان تو بہت سالوں کو مل رہا ہے لیکن عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، رمضان کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے ایک سلف، ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اذا حضر الرجل الموت یقال للملک، جب کسی آدمی کے آخری وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتہ جو وہاں ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے شم رأسہ، یہ جو اب اس دنیا سے آدمی جا رہا ہے نا، اس کے سر کو سونگو، اس کے سر کو سونگو، سر میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اجد فی راسی القرآن، اس کے دماغ میں مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی۔ پھر کہا جاتا ہے شم قلبہ، اس کے دل کو سونگو، دل میں کیا کیفیت ہے، دل میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ تو اجد فی قلبہ الصیام، فرشتہ کہتا ہے دل کو میں نے سونگا، دل میں روزوں کی خوشبو آ رہی۔ ابھی میں نے یہی بات کہی کہ روزوں کا جو اثر ہونا چاہیے نا وہ دل پہ ہونا چاہیے، لعلکم تتقون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا۔ تو فرشتہ جب سونگتا ہے تو کہتا ہے دل کے اندر میں روزے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرشتے سے کہا جاتا ہے شم قدمیہ، اس کے قدم کو سونگو، فرشتہ قدم سونگتا ہے، کہا جاتا ہے کیا محسوس کیا؟ وہ کہتا ہے اجد فی قدمیہ القیام، میں نے اس کے پیروں میں قیام، تراویح کی نماز کے لیے بھی من قام رمضان آیا ہے اور تہجد کے لیے بھی قیام اللیل آتا ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ کے کوئی اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس ہمیں تہجد کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یعنی کھڑا ہونا ہے، رات کے وقت کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اس کے قدموں میں قیام کی، تراویح میں کھڑے ہونے کی، تہجد میں کھڑے ہونے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔
تو کہا جاتا ہے حفظ نفسہ فحفظہ اللہ، اس نے اپنے نفس کی، اپنی ذات کی حفاظت کی، اللہ نے بھی اس کی حفاظت کی، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، کسی طرح کے عذاب میں یہ مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تمام اعضاء کی حفاظت کر لی۔ اس کے دماغ سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے دل کے اندر سے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے پیروں سے قیام کی یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں نا، ان دنوں کو رمضان کے شوق میں گزارنا چاہیے، رمضان کے انتظار میں گزارنا چاہیے، اور رمضان کے استقبال میں گزارنا چاہیے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے السنۃ شجرۃ، یہ جو پورا سال ہے نا یہ درخت کی مانند ہے، سال کی مثال درخت کی ہے، والشہور فروعها، اور سال کے جو 12 مہینے ہیں نا یہ شاخیں ہیں، یہ شاخیں ہیں سال کی اس درخت کی، والایام اغصانها، اور یہ جو دن ہیں یہ ٹہنیاں ہیں، شاخیں بڑی ہوتی ہے، ٹہنیاں چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ جو دن ہیں یہ اس سال کے درخت کی ٹہنیاں ہیں، والساعات اوراقها، اور یہ جو گھنٹے ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ اس درخت کے پتے ہیں، وانفاس العباد ثمرتها، اور بندوں کی جو سانسیں ہیں یہ پھل ہے، یہ اس درخت کے پھل ہیں۔ فشہر رجب ایام و توریقها، رجب کا مہینہ جو اس مہینے سے پہلے گزر چکا ہے وہ اس درخت میں پتے لگنے کا مہینہ ہے، اس درخت میں پتے لگنے کا مہینہ ہے۔ وشعبان و ایام و تفریعها، شعبان کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے یہ شاخیں نکلنے، کومپلیں نکلنے کا مہینہ ہے۔ ورمضان و ایام و قطفها، اور رمضان کا مہینہ اس درخت میں پھل لگ گئے ہیں، پھل توڑنے کا مہینہ ہے۔ والمؤمنون قطافها، پھلوں کو توڑنے والے یہ ایمان والے ہیں جو اس درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مومنین میں سے بنا دے جو رمضان کے پھلوں کو یا سال کے درخت کے اندر سے پھل توڑنے والے ہیں، ہم سب کو ان خوش قسمتوں میں اور 7 بندوں میں شامل فرما دے، ہماری زندگی میں اتنی مہلت دے دے کہ ہم رمضان کا بابرکت مہینہ پالیں، اور اس میں ہم سب کو جس طرح کی بھی نیکیاں رمضان کی بھی ہے ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔